عباس صاحب، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے موٹر سائیکل والوں کو سبسڈائز کر دیا، مفت ہم پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، ہم کسانوں کو ریلیف دے رہے ہیں، بسز کو، ٹرانسپورٹرز کو، جو پیسنجر بسز ہیں ان کو، اینڈ وی آر ڈوئنگ وٹ وی کین. اب تو ہم نے لیوی بھی کم کر دی ہے 80 روپے کی، اب کیا چاہیے؟ جب یہ جنگ شروع ہوئی لیوی 80 روپے تھی، آج 160 ہے. یہ کم کیا ہے؟ نہیں، آج ٹوٹل ٹیکسز 160 ہیں. جنگ شروع ہوئی تو 80 تھی. 80 روپے کم کر دیا. 80 کم ہونے کے بعد 160 ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کر دیں؟ نہیں، ختم مت کریں، پالیسی بنائیں. یہ تو آج کی بات ہے نا کہ کیا کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ پرائسنگ کر سکتی ہے حکومت. 4 ہفتے میں حکومت یہ طے نہیں کر سکی کہ پیٹرول کی پرائسنگ کیسے ہوگی. آج تک طے نہیں ہوا. آپ نے میٹنگز کی، میٹنگ پہ میٹنگ کی، پھر آپ نے ایک پرائسنگ دی کہ 520 روپے کا ڈیزل ہوگا، 478 کا 70 کا پیٹرول ہوگا. 12 گھنٹے نہیں گزرے، پی ایم صاحب نے رات کو آ کے کہا کہ نہیں، میں 80 روپے اور کم کر دیتا ہوں. تو پھر آپ کی پالیسی تو نہ ہوئی نا. یہ سب نی ریئیکشن ہے. جب ریئیکشن آیا مارکیٹ سے تو انہوں نے کہا جی ہم کم کر دیتے ہیں. تو یہ کسی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ عوام کی بات سن رہے؟ مطلب آپ کی کمپیٹنس سننا ہوئی نا. عوام کی بات پہلے سن لیتے نا کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، کیوں آپ مہنگائی پھیلا رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے، ابھی کوئی کارگوز مہنگے نہیں ہوئے تھے، آپ نے پرائسز بڑھا دی. پھر آپ نے ساتھ ہی ڈیزل سے پیٹرول میں لیوی اٹھا کے پیٹرول میں ڈال دی. پھر آپ نے کہا جی ہم اب اس کو سبسڈائز کر رہے ہیں، اور کمپنیز کو کہا کہ آپ سستا بیچیں گے. اب ان کو آپ نے واپس پرائس ڈفرینشیل کلیم میں وہ واپس دینا پڑا. تو کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. آپ کی پیٹرولیم کی پرائسنگ کا صرف ایک حل ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. یہ ڈی ریگولیٹ ہوا ہے. 2018 میں ہم نے کیبنٹ کا فیصلہ ہے ڈی ریگولیشن کا. صرف پیٹرولیم منسٹری نے بتانا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ 4-6 مہینے جو بھی آپ کو چاہیے. تو آج پیٹرولیم منسٹری آج بھی کہے کہ آج ڈی ریگولیٹ کر دیں، کل ڈی ریگولیٹ کر دیں. بس اب اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ جتنی چیزیں ڈی ریگولیٹ ہوئی ہیں پاکستان میں، منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بیچنے والے، صارفین جو ہے صارفین کو مسئلہ نہیں ہوگا. ہر ریگولیٹڈ چیز مہنگی ہے. پیٹرولیم میں ڈی ریگولیشن ہوئی ہے. جو آپ کے جو ڈفرینشیٹڈ فیولز ہیں، جو ہائر اینڈ کے فیولز ہیں، وہ ڈی ریگولیٹ ہوئے 2018 میں، اور ان کی قیمتیں مارکیٹ کے حساب سے ہیں. جب سستی ہوتی ہے سستی ہو جاتی ہیں، مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہو جاتی ہے. یہ کامیاب تجربہ ہو چکا ہے. پوری دنیا ڈی ریگولیٹڈ ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم پرائسنگ طے کر لیں گے. پورا مہینہ لگ گیا ہے، پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، پرائسنگ نہیں طے کر سکے. صاحب اس میں پھر سوال یہ آتا ہے، اور عوام بھی سوال کرتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیٹرول پمپ والے ہیں یا او ایم سیز ہیں مل کر طے کریں گے کہ اب ہم نے اتنی قیمت کرنی ہے، اور پھر عوام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا؟ 60 او ایم سیز ہیں. حکومت کی اپنی سب سے بڑی او ایم سی حکومت کی ہے. کوئی کارٹلائزیشن کرے گا، پی ایس او بیچ دے گا، پرائسنگ ختم ہو جائے گی. جو بھی مہنگی بیچے گا اس کی نہیں بکے گی. اور یہ تو آپ مال سٹور نہیں کر سکتے نا، بیچنا پڑتا ہے. تو یہ ممکن نہیں. میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی ہے کہ پاکستان میں ہائر اینڈ پیٹرول اور ہائر اینڈ ڈیزل ڈی ریگولیٹڈ ہے، اور کامیابی سے ڈی ریگولیٹڈ ہے. آپ ابھی بھی جائیں، آپ کو ہر پمپ پہ ڈفرینٹ پرائس ملے گی. رائٹ. لیکن let me be the devil's advocate. گورنمنٹ کہتی ہے کہ دیکھیے یہ انسرٹنٹی ہماری نااہلی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انسرٹنٹی بیکاز آف گلوبل انسرٹن سچویشن کی وجہ سے ہے. کیا کوئی ملک یہ بتا سکتا ہے کہ کب جنگ ختم ہوگی؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، سارے ممالک کے اندر سے ہم سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں جنگ رکوانے کی. تو یہ انسرٹن سچویشن ہماری نااہلی تو نہیں ہے، بیسکلی دنیا کی سچویشن ایسے. نہیں، ٹیکسز تو آپ لگا رہے ہیں نا، پرائسنگ آپ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایک والیٹیلٹی ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ ڈی ریگولیٹ کر دیں. ٹھیک. کیونکہ آج آپ پرائسنگ طے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ شاید سیکنڈ ٹائم ہے. کووڈ میں شاید ایسے ہوا تھا کہ جو آپ کا بینچ مارکس ہیں آئل کے اور پروڈکٹس کے، جس میں برینٹ ہے، WTI ہے، پلیٹس ہے، یہ ڈفرینٹ سطح سے موو کر رہے ہیں. آج پلیٹس پریمیم پہ بکتا ہے. ڈیزل پہ اس وقت $40-45 کا پریمیم ہے پلیٹس کے اوپر. اگر پلیٹس
240 پہ ہے تو مال جو ہے وہ 280 290 پہ بک رہا ہے. Absolutely. تو اس کو آپ حکومت کبھی ان چیزوں کا کیٹر فار نہیں کر سکتی, اس کے ایکسپیرینس ہی نہیں. لیکن کیا اس کو کسی بھی سچویشن سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے بس اب کنسیڈرنگ کووڈ کے اندر تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی تھی کیونکہ کھپت کم ہو گئی تھی نا پوری دنیا کے اندر. نہیں, وہ سپلائی بھی کم ہو گئی تھی نا, اس میں بہت ایشوز آئے تھے, اس میں وہاں بھی پرائسنگ پاکستان نے بڑی مار کھائی تھی, وہاں بھی غلط فیصلے ہوئے تھے, بے پناہ غلط فیصلے ہوئے تھے. تو آج ایک حل آپ کے پاس ہے, اس کو ڈی ریگولیشن کہتے ہیں. نکل جائے اس کام سے. حکومت پرائسنگ طے نہیں کر سکتی. کیا ہم اپ فرنٹ ٹیرف طے کر سکیں؟ کیا ہم ملک کے اندر کوئی بھی چیز حکومت ڈٹرمن کر سکے اس کی پرائسنگ کیا ہے؟ اس لیے آپ ڈی ریگولیشن کر دیں, آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اوکے, سو اب اس ساری سیناریو کے اندر گوئنگ فارورڈ گورنمنٹ کو اگر ڈی ریگولیٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ والی آپشن تو ہم نے دیکھنی بھی نہیں ہے فی الحال, کیونکہ عوام کہیں گے ہمیں آپ نے او ایم سیز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی ہے اس ٹائم پر, آپ کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. اگر گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, جو کہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہی ہوگا, نہیں کرتے ڈی ریگولیٹ, تو پھر گورنمنٹ کو نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں, میں عوام سے ہوں نا, مجھے اگر آپ چوائس دیں گے کہ حکومت کے رحم و کرم پہ رہوں کہ مارکیٹ کے رحم و کرم پہ رہوں, تو میں مارکیٹ کے رحم و کرم پہ رہوں گا. اتنا فقدان ٹرسٹ کا؟ جی بالکل, حکومت میں کیپیسٹی نہیں ہے فیصلے کرنے کی. اس حکومت میں نہیں ہے, کسی بھی حکومت میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے, ان کے پاس وہ میکینزمز ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ پرائس ڈٹرمن کر سکے, اسپیشلی اس قسم کی والیٹائل سچویشن میں. اچھا, ناؤ اگین بینگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ, گورنمنٹ کہتی ہے دیکھیں ہمیں تانے مل رہے تھے کہ آسٹیرٹی میجرز نہیں کر رہے, ہم لوگوں نے 60% گاڑیاں گراؤنڈ کر دی ہیں, ہم نے 6 مہینے کی تنخواہیں اور مرات جتنی بھی ہیں منسٹرز کی, پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا نہیں لیں گے منسٹرز کوئی, تو اس سے زیادہ اب ہم کیا کریں, یا کیا ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ تنخواہ ضرور لیں, میری ان سے گزارش. تنخواہ لیں, کام کریں. اچھا, کام بھی کریں گے, تنخواہ نہیں لیں گے؟ نہیں جی, کوئی کام نہیں کرتا. اچھا, کام کرتے ہوتے تو ہم یہاں کھڑے ہوتے, آج یہ ملک پاکستان یہاں پہ ہوتا. تنخواہیں اپنے بڑھائی کیوں تھی اپنی؟ ہماری قومی اسمبلیز نے, صوبائی اسمبلیوں نے 300 400% اپنی تنخواہیں بڑھائی تھیں. کفایت شعاری جب سر پہ بات آ جائے تو نہیں ہوتی, کفایت شعاری کا رویہ ہوتا ہے. ہمارے حکومت کا رویہ کفایت شعاری کا نہیں ہے, یہ خرچات بڑھانے کا ہے, حکومت کا سائز بڑھانے کا ہے. ریفارم کریں, حکومت کے سائز کو کم کریں. 11.5 کروڑ روپے فی جج آپ گاڑیاں بانٹ رہے ہیں, وہ گاڑی جو 1 لیٹر میں 5 کلومیٹر جاتی ہے, یہ کفایت شعاری ہے؟ یہ تو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. جب تنخواہ نہیں لیں گے, یار آپ تنخواہ لیں, آپ کام کریں, آپ ایک صحیح فیصلہ کریں, آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں, ان کی 1000 سال کی تنخواہیں نکل آئیں گی. اچھا, جو احتجاج جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا, اس کے بعد اے پی سی کی بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وی آر گوئنگ ٹو کال اٹ این اے پی سی, آپ اس کا حصہ ہوں گے احتجاج کا, کسی بھی احتجاج کا یا کسی بھی اے پی سی کا؟ دیکھیں, ابھی ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں, اے پی سی سے کچھ نہیں ملے گا. آج جس کے پاس بھی کوئی سوچ ہے وہ رکھے, ذرا ملک میں آ کے رکھے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حل ہے ملک کے معاملات کے. آپ ریفارم کرتے نہیں ہیں, آپ اسی طرح ملک چلا رہے ہیں جو پچھلے 78 سال سے لولا لنگڑا چل رہا ہے. ریفارمز نہیں کریں گے, معاملے کو, سسٹم کو بدلیں گے نہیں, گورننس کو نہیں بدلیں گے, تو معاملہ نہیں چلے گا. جس ملک میں ایک صوبائی حکومت دنیا کا مہنگا ترین بزنس جیٹ لے لے, وہ پھر آپ کو کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں, کس مقصد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ ایک جیٹ نہیں ہے, یہاں اور بھی بہت سے جیٹ پڑے ہیں. اس کی مجھے ریزن دی گئی تھی گورنمنٹ کی, آلدو وہ ریزن کو بہت زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریزن دی گئی تھی کہ یہ تو 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے نا, اس ٹائم تک تو جنگ نہیں تھی. اس کا جنگ سے تعلق نہیں, ایک رویہ ہے. مجھے بتا دیں دنیا میں کون سا ملک ہے جو یہ جہاز رکھتا ہے؟ ہندوستان میں صوبائی حکومتیں نہیں ہیں. مڈل ایسٹ میں کوئی ہے ایسا جیٹ؟ آپ نے کہاں جانا ہے اس پر؟ یہ سوچ ہے, یہ رویے کی عکاسی ہے. مڈل ایسٹ کی بات کر ہی رہے ہیں عباس صاحب, تو اب ہم 3.5 بلین دے رہے ہیں واپس یو اے ای کا. اس کے اندر وہ بھی قرضہ ہے جو کہ ہم نے 96 میں لیا تھا, پتہ نہیں کسی حکومت نے سوچا ہی نہیں اس کو واپس کرنے کا, جس کے اندر ایک حکومت آپ کی بھی تھی, آپ بھی وزیر اعظم تھے. اب اس کو واپس دینا ایٹ ون پوائنٹ ویئر everybody is in a topsy-turvy situation, economic situation بھی گڑبڑ ہے, is this the right decision? جی میرا حصہ مجھ سے لے لیں. یہ بات نہیں کہ آپ وزیر اعظم تھے یا نہیں تھے, حکومتیں قرضے لیتی ہیں. ہاں, ہم نے آج تک کوئی قرضہ واپس نہیں کیا, ہمارے قرضے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایک ملک آپ سے قرضہ مانگا, اب اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ 1 ارب ہے یا 1.5 ہے یا 2 ہے, 2.5 ہے یا 3 ہے, جو بھی ہے انہوں نے واپس مانگا. یہ وہ پیسہ تھا
جو اسٹیٹ بینک کے پاس تھا حکومت کے پاس نہیں تھا. اس کو حکومت نے کبھی استعمال نہیں کیا. صحیح. آپ اس پر انٹرسٹ پے کرتے تھے, تو وہ انہوں نے مانگا, آپ واپس دے دیں. اینڈ دس از دا رائٹ ڈیسیژن ٹو ٹیک. ڈیسیجن ہے نہیں نا, جنہوں نے مانگ لیا, ان کا قرضہ تھا, انہوں نے مانگ لیا. مانگا تو انہوں نے پہلے بھی تھا, لیکن ہم آگے کروا نہیں, لیتے وہ آپ ہمیشہ رول اوور ہو جاتا تھا. اب انہوں نے نہیں کیا, ان کی اپنی ضروریات ہوں گی, تو آپ نے ضروریات ہی ہوں گی عباس صاحب. جو بھی دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ سیاست ہے یا کیا ہے, یا آپ سے ناراض ہیں, جو بھی وجوہات ہیں, انہوں نے پیسہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا تھا, حکومت نے خرچہ نہیں کیا تھا, تو اب وہ واپس مانگ رہے ہیں, آپ اٹھا کے دے دیں. اس کے آپ کے ریزرو پہ یقیناً اثر آئے گا, لیکن یہ غیر معمولی حالات ہیں, تو اس میں ریزرو جو ہے وہ نارمل جو سطح, اس سے آپ کم میں بھی مینٹین کر سکتے. یہ پیسہ ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے. صحیح. یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک. اچھا, ڈپلومیسی کی سائٹ پر پاکستان کوشش کر رہا ہے. آج تو ایرانین فارن منسٹر نے بھی کہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم. جو ایک خبر آئی تھی واشنگٹن پوسٹ کی بھی, وال اسٹریٹ جرنل کے اندر بھی, مختلف جریدوں کے اندر, کہ عباس عراقچی یا ایران کسی طریقے سے اسلام آباد نہیں جانا چاہتا. انہوں نے تردید کر دی ہے. پاکستان کا ڈپلومیٹک رول اس ٹائم پر ٹھیک سمجھتے ہیں عباس صاحب ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان؟ دیکھیں, ڈپلومیٹک رول وہ ہوتا ہے جس میں دونوں فریق آپ پہ اعتماد کر رہے ہوں. آپ کو یہ آپ اعتماد کا اظہار کریں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ بیٹھیں, ہم بیٹھتے ہیں, طے ہو جائے گا معاملہ. ہم اپنی کوششیں میں ضرور کرنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ توقع بلڈ کرنا کہ پاکستان ہی اس معاملے کو حل کرے گا, یہ بات درست نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ کی یہاں میٹنگ ہوئی, 3 فارن منسٹر آئے, کوئی اس سے معاملہ نکلا نہیں نا, تو پھر اس سے توقعات جو بڑھ جاتی ہیں وہ بڑی. But are you hopeful or not? جی, Are you hopeful or not? نہیں, دیکھیں, میں ہوپفل ہوں گا جب دونوں فریق یہ کہیں گے کہ ہاں پاکستان یا 3 ممالک, پاکستان جس میں شامل ہو, چین ہو, جو بھی ہو, 10 ممالک 20 ممالک, ہمیں ان پہ اعتماد ہے, جو فیصلہ وہ بیٹھ کے کرتے ہیں, میڈیشن ہماری کرائیں. اس طرح میڈیشن ہوتی ہے. Got it. Thank you very much, Abbas Saab, for joining me in the program.